بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں جگہ بجگہ غسل کرنے کے متعلق، طہارت کرنے کے متعلق، اپنے آپ کو صفائی اور ستھرائی کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ انسان پاکیزہ رہے تو بہت اچھی بات ہے، انسان ہر وقت باوضو رہے بہت اچھی بات ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں نہانے کے، غسل کرنے کے کچھ آداب دیے ہیں۔ انسان کو غسل کیسے کرنا چاہیے، غسل کے اندر کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ مکمل صفائی مل جائے، مکمل ستھرائی مل جائے، اچھے طریقے سے غسل ہو جائے۔ تو یہ باقاعدہ غسل کا طریقہ جو ہم سکھائیں گے، اس کے اندر اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کے 3 فرائض کے متعلق بتائیں گے۔ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے، ایک کام بھی رہ جائے تو غسل کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جب غسل کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن پاک کو بھی نہیں چھو سکتے، ہم مسجد میں بھی نہیں آ سکتے۔ اس سے مراد ہے وہ غسل جو انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو غسل فرض کیسے ہوتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ قریب ویڈیو میں ہم بتائیں گے، اور کس عمر سے غسل فرض ہونا شروع ہوتا ہے، اور بچے بچی کے غسل فرض ہونے کی عمر کیا ہوتی ہے، کس صورت میں انہیں غسل فرض ہوتا ہے، اور وہ غسل اتارنے کا طریقہ کیا ہے، مرد کے غسل فرض ہونے کے کتنے طریقے ہیں اور عورت کے غسل فرض ہونے کے کتنے طریقے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر جگہ پہ رہنمائی کی ہے، اس کا اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، 3 فرض ہیں، فرض کو رکن بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، منہ میں اچھی طریقے سے پانی اس طریقے سے ڈالنا کہ منہ کے ہر پرزے، منہ کے ہر گوشے میں پانی اس طریقے سے پہنچ جائے کہ ہمیں خود ہی محسوس ہو جائے کہ مکمل میرا منہ صاف ہو چکا ہے۔ منہ کے اندر کوئی اگر چیز پھنسی ہوئی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے کہ جو مطلب تکلیف دہ ہے تو اسے نکال لیں۔ تو اچھی طریقے سے کلی کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھانا کہ اندر کوئی رینٹ ہے، کوئی چیز ہے وہاں پہ، تو وہ بھی صاف ہو جائے، مکمل ناک کے آخر تک، اوپر تک اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 کام وہ ہیں جو ہم مکمل ظاہر بدن کو دھونے سے پہلے کریں گے، یعنی کلی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ تو یہ 2 فرض ہمارے ادا ہو گئے۔ تیسرا فرض ہے سر سے لے کر پاؤں تک، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، بغلوں کے اندر، پیٹ کی سلوٹیں، بلٹیں، اور اس کے علاوہ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے جڑنے کے مقامات، داڑھی کے نیچے، کچھ ناف کے اندر، یہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان جگہوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ تو تیسرا فرض ہے تمام ظاہر بدن پر، سر سے لے کر پاؤں تک تمام ظاہر بدن پر پانی پہنچانا۔ دوبارہ سن لیجئے، سب سے پہلا فرض غسل کے اندر ہے کلی کرنا اچھے طریقے سے، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرے نمبر پہ ہے تمام ظاہر بدن پر اچھے طریقے سے پانی پہنچا دینا۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اس میں سے ایک بھی کم ہو گیا یا ایک کے اندر بال برابر بھی کمی آ گئی، یعنی کہ ہم نے اچھے طریقے سے اسے تسلی سے نہ کیا، تو غسل فرض جو ہمارے اوپر تھا یا غسل فرض کی ہم ادائیگی کر رہے تھے، غسل اتار رہے تھے، تو وہ غسل پھر ہمارا نہیں ہوگا، غسل ہمارا رہ جائے گا۔ تو یہ 3 فرائض اچھے طریقے سے ہمیں یاد کرنے چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔